صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیکر صبر و رضا، فقیر مست الرست، مرد کلندر، منبع فیض و برکات، شیخ طریقت حضرت خواجہ فضل الدین قادری مقیم شاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 18ویں صدی آخری اشرا 1896 نئے سال کے آغاز میں آپ کی ولادت باسادہ اپنے وقت کے عظیم ولی کامل حضرت خواجہ عبد المجید بادشاہ مقیم شاہی علیہ رحمہ کے گھر کلیات شریف داخلی چرا لتراڑ روڈ ضلع اسلام آباد میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ شروع سے علم و عرفان کا مرکز رہا ہے، اس لیے آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عبد المجید بادشاہ قادری مقیم شاہی علیہ رحمہ حضرت سید محمد شاہ قادری علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ مرید حضرت حاجی بگا شیر قادری کے، وہ مرید حضرت پیر شاہ بخاری دمڑی والی سرکار کے تھے۔ اس لحاظ سے یہ گھرانہ پیر شاہ غازی قلندر اور حضرت سے مقیم شاہ حجراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ غوث پاک کی اولاد پاک سے تھے، انہی کے سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا روحانی فیض کلیات شریف داخلی چرا میں موجود تھا، جس کی بنا پر دنیا اس گھر سے مستفیض ہوتی رہی اور آج تک ہو رہی ہے۔ یہ فیضان ولایت تو نبوت قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ ایسے روحانی مرکز میں آپ کی پرورش اپنے زمانے کے عظیم ولی کامل والد بزرگوار کی صحبت میں ہوئی، جس کا یہ اثر نکلا کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ذکر خدا آپ کی زبان پر جاری ساری تھا۔ بچپن ہی سے آپ یاد خدا میں مست الست رہے۔ دنیاوی لہو لہب کھیل تماشے سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی، بعد ازاں علوم دینیا کی تکمیل کے لیے جامعہ اسلامیہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ میں داخل ہوئے۔ حضرت مولانا خواجہ عبد الرحمن قادری علیہ رحمہ کے سامنے ثانوی تعلیم طے کر کے علوم دینیا کی تکمیل کی۔ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد آپ اپنے عظیم والد گرامی حضرت خواجہ عبد المجید بادشاہ قادری مقیم شاہی کے دست اقدس پر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ سلوک منازل طے کرنے کے بعد انہی سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز ہوئے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عبد المجید بادشاہ قادری اپنے مریدوں کے یہاں مختلف علاقوں میں دوروں پر تشریف لے جاتے تو ذکر خلفاء کے علاوہ آپ کو ضرور ہمراہ رکھتے تھے۔ سیرت و کردار آپ کا بے مثال تھا، تقویٰ و پرہیزگاری سے مرصع تھے۔ ظاہری حسن کے ساتھ سے خدا نے باطنی حسن و علم و عرفان سے خوب نوازا ہوا تھا۔ فرض نماز کے علاوہ تہجد دیگر نوافل کا خصوصی سے اہتمام فرماتے، قرآن پاک کی تلاوت، دیگر ذکر و اذکار اور ورد و اذاف کو ہر حال میں پورا فرماتے، آنے والوں کی دلجوئی کھلے دل۔ فرض نماز کے علاوہ تہجد دیگر نوافل کا خصوصی اہتمام فرماتے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار ورد وظائف کو ہر حال میں پورا فرماتے، آنے والوں کی دلجوئی کھلے دل سے کرتے، اور اس کے موقع پر لنگر ہر خاص عام کے لیے ایک جیسا معیار آپ کا خاصا رہا۔ دربار پانے والوں سے یکساں سلوک فرماتے، آپ کے در دولت پر غریب و امیر کا امتیاز بالکل نہ تھا۔ ہر آنے والے کو لنگر کے وقت خود پوچھتے کہ خداوند سے کہہ کر آنے والوں کو لنگر کھلاتے۔ تراڑ کھل آزاد کشمیر کے علاقہ گوڑا مست موزہ بنیال کے مرید محمد نذیر قتل کا ان پر کیس تھا۔ مقدمہ شیشن کی عدالت میں تھا۔ جب آخری تاریخ پڑی اور فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو رات کے وقت گوڑا مست کے مرید سائیں گلزار خان خلیفہ مردان صاحب اور محمد نذیر کی والدہ کے علاوہ چند اور مرید رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ صبح کو دربار شریف میں حاضری دے کر آپ سے دعا کرا کر عدالت کا آخری فیصلہ سننے جائیں گے۔ چنانچہ محمد نذیر کی والدہ نے رات کو آپ کی خدمت میں سارا واقعہ گوش گزار کیا، عرض کیا حضور صبح کو آخری تاریخ ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے بری کر دے۔ آپ نے دعا کی تو لوگ آرام کی غرض سے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رات کو جب محمد نذیر کی والدہ اور ان کے ہمراہ سو گئے تو خواب میں کیا دیکھا، آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ عبد المجید بادشاہ کی زیارت سے مشرف۔ انہوں نے فرمایا صبح شیشن کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے نہیں جانا، اس لیے محمد نذیر باعزت طور پر بری ہو کر آ رہا ہے۔ گوڑا مست کلیا کے پہاڑوں کے درمیان ایک گلا ہے، وہاں پر تمہارے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ جب صبح کے یہ تمام حضرات بیدار ہوئے تو محمد نذیر کی والدہ اور ان کے ہمراہی سائیں گلزار خان خلیفہ مردان صاحب وغیرہ دربار شریف سے نکلے۔ آپ کے مطابق وہ راستے پر جب اس گلا میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ محمد نذیر بری ہو کر آ رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا وہ ایسے ہی ہو کے رہا۔
سروٹ گاؤں کے رہنے والی مرزا نامی ایک عورت آپ کی مرید تھی جس کا تعلق راجگانہ فیملی سے تھا۔ اس کی ہمشیرہ نور جہاں کی شادی راجہ محمد اکبر سروٹ والوں سے ہوئی تھی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھیں۔ اس بنا پر تمام اہل خانہ نے راجہ محمد اکبر کی دوسری شادی کرانے کا پروگرام بنایا۔ رشتہ وغیرہ دے کر شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اس ضمن میں بازار گئے اور شادی کے لیے کپڑے وغیرہ خرید کر گھر واپس پہنچے تو معلوم ہے کہ ان کے گھر میں آپ حضرت خواجہ فضل الرحمن قادری تشریف فرما ہے۔ مرزا نامی عورت جو کہ نور جہاں کی بہن تھی نے آپ کو بتایا کہ ہم راجہ اکبر کی دوسری شادی کر رہے ہیں تاکہ اس کی اولاد ہو سکے۔ اس کی بات سن کر آپ جلال میں آگے اور فرمایا کہ تم لکھ کر دے سکتی ہو محمد اکبر کی دوسری بیوی سے اولاد ہوگی۔ آپ کا فرمان ذیشان سن کر تمام اہل خانہ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا محمد اکبر کی پہلی بیوی سے خداوند کریم اپنے فضل کرم سے 2 بیٹے دے گا جن کے نام بھی میں نے رکھ دیے ہیں۔ ایک کا نام محمد بشیر دوسرے کا نام محمد نذیر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد خداوند کریم نے محمد اکبر کی پہلی بیوی سے نور جہاں کو بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ کے فرمان کے مطابق بشیر رکھا گیا۔ اتفاق کی بات ہے اس واقعے کے چند ماہ بعد نور جہاں کی دوسری بہن مرزا کو بھی خدا نے بیٹا دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد نذیر رکھ دیا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ نور جہاں کی بہن مرزا کو بھی خدا نے بیٹا دیا تو آپ کلیہ شریف سے ان کی رہائش گاہ واقعہ چیچی راول پنڈی مبارک پہنچے۔ جنڈا چیچی راول پنڈی مبارک باد دینے پہنچے تو انہوں نے دوران گفتگو حضرت نور جہاں کے بیٹے کا نام آپ کے فرمان کے مطابق محمد بشیر رکھ دیا تھا۔ اب دوسری بہن کے گھر میں ہوا ہے لہٰذا اس کا نام آپ کے فرمان کے مطابق محمد نذیر رکھا ہے۔ ان کی زبان میں یہ بات سن کر آپ نے انشاءاللہ نور جہاں کو خدا دوسرا بیٹا دے گا لہٰذا اس کا نام محمد نذیر ہوگا۔ اس بچے کا نام محمد نذیر نہیں ہوگا اس لیے کہ جہاں محمد بشیر ہوگا وہیں محمد نذیر ہوگا لہٰذا مرزا کے بیٹے کا نام محمد تاج رکھ دیا گیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ کچھ عرصہ علیل رہے۔ وصال کے بعد روز صبح سے لے کر شام تک آپ خاموش رہے، کبھی کسی سے کوئی گفتگو نہ کلام نہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ علیل ہیں تو تمامی احباب آپ کی ملاقات و زیارت کے لیے آتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے تمامی نمازی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے کسی پر کوئی توجہ نہ دی۔ کسی مقام اور منزل پر تھے تو تمام عقیدت مندان ہاتھ باندھے کھڑے اور ہلکا ذکر میں مصروف رہ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد آپ ہوش میں آئے تو فرمایا میں مالک الموت کے سے کچھ وقت کی مہلت لے آیا ہوں، اپنا مقام دے کر آیا ہوں۔ اللہ مالک الموت میری انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے اہل خانہ عقیدت مندان کو یہ خبر سنا رہے تھے تو آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ رات 12 بجے سب احباب کو اجازت دی اور فرمایا صبح روزے بھی رکھنا ہے، سب نے سحری کے لیے اٹھنا ہے لہٰذا اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو۔ آپ کا یہ فرمان سن کر تمام احباب واپس چلے گئے تو اس کے کچھ دیر بعد اپنے صاحبزادے پیر مقبول الرحمن صاحب کو بلا کر ان سے گفتگو ہوئے۔ فرمایا کہ صبح چھٹا روزہ ہے۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت سب نے سحری کھائی تو آپ نے پوچھا سحری کا کتنا وقت باقی ہے؟ صاحبزادے نے وقت بتایا تو آپ نے پرجوش انداز میں کلمہ شریف پڑھا۔ آپ کی آواز سن کر جب گھر والے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ خالق حقیقی سے ملنے گئے تھے۔ آپ کا وصال با کمال مہر خواہ 7 نومبر بروز جمعہ بوقت سحری 6 رمضان المبارک 1971 کو ہوا۔ مزار پر انوار کلاش شریف داخلی چراہ ضلع اسلام آباد میں مرجع خاص و عام ہے۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔